اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ تمام جوانوں کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں، ہم لوگ ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں کہ دا اسٹیٹس آف وومین ان قرآن، قرآن میں موجود ان عورتوں کے بارے میں جن کو قرآن نے یاد کیا ہے، جن کے کردار کو، جن کے رفتار کو، جن کی تاریخ کو، اور جنہوں نے جو نمایاں کام انجام دیا ہے، اس بنا پر ان عورتوں کو قرآن نے یاد رکھا ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے پہلے گزشتہ کلاسز میں عرض کیا تھا، خدا دو کریکٹرز کے طور پر قرآن کی ان شخصیتوں کو یاد کیا۔ کچھ لوگوں نے بہترین کردار نبھائے ہیں، کچھ لوگوں نے بدترین کردار نبھائے ہیں۔ تو انہی کرداروں کو یاد کرتے ہوئے، یا کچھ لوگ بہت ہی اچھے تھے، کچھ لوگ بہت ہی برے تھے، ہر ایک کے اپنے ٹائٹلز کے حساب سے قرآن نے یاد کیا ہے۔ آج ہم اور آپ جس شخصیت کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ حضرت زلیخا ہے، لیکن حضرت زلیخا بننے سے پہلے ان کی جو کردار رہی ہے اس کو قرآن نے زیادہ فوکس کیا ہے، کہ بجائے ان کے کہ ان کے بعد جو توبہ کی، انہوں نے استغفار کی کہ بارگاہ الہی میں پلٹ کر آئے، اس والے قضیے کو اتنا یاد قرآن نے نہیں کیا۔ خب یہ قضیہ حضرت زلیخا کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت زلیخا اور حضرت یوسف کے قضیہ بہت ہی مشہور ہے قرآن کی تاریخ، قرآن میں جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو حضرت زلیخا پہلے بیوی ہے کس کے؟ عزیز مصر کے گورنر کی بیوی ہے اس دور کے، ٹھیک ہے۔ بعد میں پھر حضرت یوسف کی بیوی بنی۔ وہ کیا بنی؟ ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ تو اس قضیے کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اور آپ کو حضرت یوسف کی ہسٹری سمجھنا پڑے گا۔ خود قرآن میں ایک سورہ ہے حضرت یوسف کے نام سے، اس سورے کو آپ لوگ بھی پڑھ لیں گے تو خود آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ واقعاً حضرت یوسف خود کس کمال کے آدمی تھے، کس شخصیت کے مالک تھے، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے کس طرح سے فداکاری کی اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ وہ شخص جو غلام بن کے آئے اور امیر بن کر ابھرے، ایسے کیا ہوا قضیہ۔ تو حضرت یوسف پیغمبر حضرت یعقوب کے فرزند ہیں، ان کے 11 اور بھی بچے ہیں، 12 بچے ہیں، اور بھی 11 بھائی ہیں حضرت یوسف کے۔ لیکن حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے بہت پیار ہے، بہت پیار کرتے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب ایک دفعہ جلن ہوئی، حسد ہوئی بچوں کو۔ ایک دفعہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا اور اپنے والد سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ یہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ خواب تم اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، انشاءاللہ تمہیں خدا انتخاب کرنا چاہتا ہے، نبی کے لیے، رسالت کے لیے انتخاب کرنا چاہ رہا ہے۔ خب جب ان حسد کے دوران سارے بھائیوں نے میٹنگ کی کہ دیکھو آپ یوسف کو بابا بہت چاہ رہے ہیں اور ہم لوگوں کی طرف توجہ بالکل نہیں ہے، ایسا پلاننگ کیا جائے کہ یوسف کو ہم بابا سے جدا کر دیں، دور لے جائیں۔ دور لے جانے کے لیے سب لوگ آئے، بابا ان کو ہمارے ساتھ کھیلنے آنے دیجیے، ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں چراتے تھے وہ لوگ، ان کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرانے آنے دے دیجیے، تاکہ ہم ان کو بھی ساتھ میں لے جائیں گے، اور جب یہ ساتھ میں چلے جائیں گے ہم ان کی حفاظت کریں گے، یہ بھی دیکھ کریں گے، اس کو بھی مزہ آئے گا تھوڑا سا۔ جیسے لے آئے، اور لے آنے کے بعد ان لوگوں نے حضرت یوسف کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف کے سیریل میں آپ لوگوں نے سب کو دیکھا بھی ہوگا، ستانا شروع کر دی، اتنی اذیتیں دی، مارنے کی کوشش کی، ایک نے بچانے کی کوشش کی، آخرکار ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آگے قرآن بھی ذکر کرتا ہے، اس سے پہلے والے سارے ذکر سورہ یوسف کے آپ جب پڑھیں گے پورے، اس میں سورہ اول سے لے کر 18 آیت تک یہی قضیہ ہے کہ ان کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان کیا تماشا رہا، کیا کیا واقعات پیش آئے، اور آخرکار ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈال دینے کے بعد حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو پکارتے رہے کہ مجھے بچائیے، مجھے بچائیے، لیکن ان لوگوں نے انسنی کی اور چلے گئے، اور یہاں تک کہ آواز نہیں آئی۔ حضرت یوسف اب خوف کے عالم میں، کیا میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اتنے میں وحی آئی کہ یوسف اب تم یہاں پہ صبر کیجیے، ہم آپ کو بچا لیں گے۔ جیسے یہ وحی آئی حضرت یوسف مطمئن رہے، تو ایک قافلہ آیا، اس دوران بزنس میں قافلہ چلتے تھے، تو جب ایک قافلہ آیا انہوں نے اپنے ڈول کو پھینکا پانی کے لیے۔ جب ڈول کو پھینکا، اسی ڈول کو پکڑ کر حضرت یوسف باہر آئے، تو یہ پورے قافلے والوں نے کہا کہ بھئی اب تو ہمیں پانی نہیں، یہ تو کنویں کا بچہ مل گیا ہمیں۔ خوش ہو گئے سب لوگ۔ اب ان کو لے آئے، حضرت یوسف سے پورا داستان سنا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے بھائیوں نے کیا بے دردی کی، کس طرح بے رحمانہ ان کو اس کنویں میں پھینکا ہے۔
اب یہ لوگ بھی بزنس ہیں، تاجر لوگ ہیں، اس دوران غلام کنیز خریدنے بیچنے کا دور ہے، وہ زمانہ ایک بہت بڑے بزنس کے اپنے ایک وہ ہے. اب ان کو میں کہا بھائی آپ بزنس کا تو بڑا فائدہ ہوا، ہمیں تو بیٹھے بیٹھے غلام بھی مل گیا جس سے ہم اپنے بزنس کو اور بہتر بنا سکتے ہیں، جس کو کم ہی ریٹ میں ہمیں چلا جائے تو فری میں ملا ہے. تو یہ سوچ کے ان لوگوں نے حضرت یوسف کو ساتھ میں لے لیا. اب ساتھ میں لے آنے کے بعد جب مصر پہنچے، مصر میں پہنچنے کے بعد حضرت یوسف کو بہت ہی کم پیسے میں بیچ دیا ان کو، تاکہ کوئی ان سے تجسس نہ کرے، پوچھے نہیں کس کا بیٹا ہے، کہاں سے لائے. انہوں نے کہا کہ کم قیمت پہ یہ بک جائے لے جائے کافی ہے، کہ اس سے پہلے کہ ہم سے یہ لوگ پوچھ تاچھ کرتے رہے. بہت ہی کم قیمت پہ بھیج دیے. بیچ دینے کے بعد اب یہاں سے یہ قضیہ شروع ہو جاتا ہے. جب عزیز مصر نے ان کو خریدی، خود وہاں مصر کے اس نے حضرت یوسف کو جب خرید لی تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو ہمیں ایک ایسا غلام ملا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور اس سے ہمیں نفع ہوگا، اور اس کو ہم اپنے بیٹے کے طور پر بھی مانیں گے، ان کا تم خیال رکھنا. پھر یہاں سے آگے کیا ہوا ایک بہت بڑا داستان ہے، اس کو خود قرآن نے کوٹ کیا ہے. تو قرآن کی آیتوں کے مطابق چلے تو بہت آپ لوگوں کو بھی لطف آئے گا. قرآن نکالی سورہ یوسف، سب لوگ سورہ یوسف کے 18ویں آیت پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضرت یوسف اور حضرت یوسف کے بھائی لوگ آئے ان کے والد کے پاس تو کیا کہا، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، حضرت یوسف کے قمیص کو لے کر آئے یہ لوگ، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹی خون لگا کر. ٹھیک ہے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. تو اس وقت ان لوگوں نے کیا کہا کہ آپ کو یہ کہ ہمارے ساتھ کھیل لیتے ہیں، ہم نے ان کو اپنے سامان کے ساتھ رکھ دیا تھا یوسف کو کہ وہ ہمارے سامان کے ساتھ بیٹھیں، اور ہم لوگ بھیڑ بکریوں کو چرانے لے گئے تھے، تو اتنے میں ایک بھیڑیا آ کے حضرت یوسف کو کھا گیا، اور یہ ان کی قمیص ہے، آپ دیکھ لیجئے ان کی قمیص ہے جس پر خون لگا ہے. تو حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو تمہاری نفسوں نے گمراہ کیا ہے، تو اس چیز پہ جس کی تم لوگ مجھے خبر دے رہے ہو میں تو صبر کروں گا. واللہ مستعان علی ما تصفون، جس چیز کی تم لوگ مجھے خبر دے رہے ہو اس پر میں صبر کروں گا. اس کے بعد قضیہ کیا ہوا، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ. تو جیسے ایک قافلہ آیا، قافلہ والا جب کنویں کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے پانی کے لیے اپنا ڈول ڈال دیا کنویں میں. جب کنویں کے ساتھ حضرت یوسف باہر آیا تو کیا کہا، قال یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہے ہم لوگوں کے لیے، تو گڈ نیوز ہے کہ ہمارے لیے غلام مل گیا ہے. وَأَسَرُّ بِضَاعَةً، آپ تو بہترین تجارت ہوگی کہہ کے خوش ہو گئے یہ لوگ. واللہ علیم بما یعملون، تم لوگ جو کر رہے ہو خدا اس کے ہے جانتا ہے. تم لوگ بزنس سمجھ رہے ہو، سیٹ اپ تم لوگوں کو بنے گے، لیکن حقیقت یہ نہیں کہ خدا نے یوسف کو بچانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر آئے یہ لوگ مصر میں، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ، اور حضرت یوسف کو بہت ہی کم قیمت میں کچھ درہم میں ان کو بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ایسے بیٹھے جیسے کہ ان کو بالکل جانتے ہی نہیں ہیں. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرٍ لِامْرَأَتِهِ، اور جس کو یعنی عزیز مصر نے جو حضرت یوسف کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، لِامْرَأَتِهِ اکرمی مثوا عسى ان ينفعنا، دیکھو اس کی بہترین خیال رکھنا، اس کا احترام کرنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے. او نتخذہ ولدا، اور یا ہم اس کو کیا کریں اپنا بیٹا مان لیں گے، اس کو بیٹے کے طور پر رکھ لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ لِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس طرح، اب یہاں پہ کہتا ہے خدا کہ اس طرح ہم نے یوسف کو بچایا، کہ کہاں کنویں سے عزیز مصر، سیدھے عزیز مصر کے گھر تک میں نے لے آیا، کہاں جہاں غلاموں والی زندگی سے ایک امیروں والی زندگی میں لا کے ہم نے چھوڑ دیا. اس طرح ہم نے یوسف کے ساتھ کیا، اور کیا، اور اس کے بعد یوسف کو ہم نے کیا سکھایا، لِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے خواب کی تعبیر سکھائی یوسف کو. کون کہہ رہا ہے یہ؟ خدا کہہ رہا ہے. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، خدا ہر کام پر غالب ہے، ہر کام کو وہ کر سکتا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. اب یہاں پہ کیا ہوا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدُّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جیسے ہی حضرت یوسف جوانی پہ آ گئے، اب بچپنا تھا، بچہ تھا، بیچا گیا، اب جیسے ہی جوانی آ گئی، پورا قضیہ کیسے جوانی تک آئے، کیا ہے، اس کو پورا ایک داستان ہوگا نا اس کے پیچھے. لیکن جیسے جوانی پہ پہنچے، خدا کہتا ہے آتَيْنَاهُ حُكْمًا، ہم نے اس کو حکمرانی کرنے کے، حکومت کرنے کے، گورنمنٹ چلانے کی صلاحیت دی. وَعِلْمًا، اور علم عطا کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. خدا یعنی جتنا
خدا کیا ہے، ہر وہ انسان جو نیکی کرتا ہے اس کو خدا اس طرح جزا دیتا ہے۔ اب جب یہ داستان شروع ہوا، جوانی پہ آئی، جوانی پہ آنے کے بعد اب یہ خوبصورتی میں حضرت یوسف کے، تو حضرت یوسف بے مثال ہے نا، مثال دیا گیا قرآن میں کہ خوبصورت بہترین خوبصورت پیغمبر تھے، لیکن جب جوانی پہ عروج پہ آئے تو وواردته التي هو في بيتها على نفسه عن نفسه، اب زلیخا نے حضرت یوسف کو جب جوانی میں یہ دیکھا تو اس نے اپنے طرف بلانا چاہا ان کو، جس کے گھر میں یہ رہتے تھے، وغلت الابواب وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اس نے سارے دروازوں کو، اور کتنے دروازے تھے اس قصر کے، سارے دروازوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد کیا، وقالت حیت لک، اب آپ آ جاؤ اے یوسف، میں تجھ سے چاہتی ہوں، میں تجھے پیار کرتی ہوں، میں تجھے مانتی ہوں۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس کام سے، یہ میں نہیں کر سکتے، آپ میرے لیے محترمہ ہیں، میں آپ کے شوہر کا غلام ہوں، میں اس طرح کام نہیں کر سکتا۔ پورے داستان، انہ ربی احسن مثواہ، یہ اس نے جو آپ کے شوہر ہے اس نے مجھے بہترین طریقے سے تربیت کی ہے، اس نے مجھے بہترین طریقے سے رکھا، میں ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد کہ لا یفلح الظالمین، اس کے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خدا ہے جس نے مجھے یہ راستہ دکھایا ہے اور کبھی ظالمین کو وہ کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ یہ پورا داستان جب ہوا، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جیسے ہی اس نے اپنا دعوت پیش کی حضرت یوسف سے، کہا کہ یہ کرو، حضرت یوسف نے بھی رد کیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں لولا ان رأى برہان ربی، حضرت یوسف اگر خدا کی طرف سے یہ علم نہ ہو رکھتے اور یہ برہان اور دلیل نہ ہوتے، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، کہ کس طرح خدا نے ان کو گمراہی سے اور فحشاء سے بچایا، انہ من عبادنا المخلصین، اب خدا یہاں کہتا ہے کہ ہم نے یوسف کو بچایا فحشاء سے و برائی سے، کہ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، خوب یہاں پہ پتہ ہے نا کہ جب سارے دروازے بند کیے، حضرت یوسف سے کہا کہ اب آ جاؤ، میں آ جاؤ، اس حضرت یوسف نے جب منع کیا تو اب جب بھاگے، یہ حضرت یوسف بھاگے ہیں، جب دعوت کی تو دونوں نے آپس میں تلخ کلامی ہوئی، تلخ کلامی کے بعد جب بھاگے ہیں حضرت یوسف، جب بھاگے جتنے دروازے بند کیے تھے سب ایسے ہی کھلتے چلے گئے، یہاں تک کھلتے چلے گئے، جب آخری دروازے پہنچے تو ہاتھ پہنچی ہے، تو جب انہوں نے کھینچا ہے تو قمیص پھٹ گئی حضرت یوسف کی، تو واستبق الباب، یہ دروازہ کھلتا چلا گیا، وقدت قمیصہ، جیسے آخری دروازے پہ پہنچے تو قمیص اس نے کوئی کیا کر دی، پھاڑ دی، من دبرہا، اس کے پیچھے سے، فألف یا سیدہا لد الباب، تو کیا ان دونوں نے پایا کہ سامنے دروازے کے عزیز مصر کھڑے ہیں، یعنی سارے دروازے کھلتے ہوئے آئے ہیں، جو لاسٹ دروازے پہ پہنچے ہیں اور جیسے قمیص پھاڑا ہے، سامنے کیا پایا، عزیز مصر کو پایا، اپنے شوہر کو پایا۔ جب اپنے شوہر کو اور حضرت یوسف کے ساتھ انہوں نے پایا تو زلیخا نے کیا کہا، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء، اب آپ کیا کہتے ہو کہ جس نے آپ کے بیوی کے ساتھ غلط انٹینشن رکھنے کی کوشش کی ہے، غلط رابطہ رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو کیا جزا دو گے، کیا سزا دو گے آپ، الا ان یسجن او عذاب علیم، اس سے کہ آپ اس کو زندان میں ڈال دیں یا اس کو سخت ترین سزا دے دیں، اس کے علاوہ کچھ آپ سوچ سکتے ہیں نہیں، کہنے کا کیا مطلب، یعنی حضرت زلیخا نے فوراً الزام دی حضرت یوسف پر کہ اس نے میرے ساتھ غلط رفتار کرنے کی کوشش کی ہے، آپ اس کا سزا آپ کیا دو گے۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف کیا کہتے ہیں، قال وہی راودتنی، حقیقت تو یہ ہے عزیز مصر، اس نے خود مجھے طلب کیا ہے، اس نے میرے ساتھ اس طرح ناانصافی کی ہے، عن نفسی، وشہد شاہد من اہلہا، اور ساتھ ساتھ میں وہاں پہ شہد شاہد من اہلہا، خود حضرت زلیخا کسی عزیز کی چھوٹا لڑکا تھا، کوئی پیدا متولد یعنی بے زبان بچہ، اس نے گواہ دی، کیا گواہ دی، یعنی خدا نے اس بچے سے بلوایا کہ یہ بولے، گواہ دے کہ اگر یہ قمیص سامنے سے پھٹ گیا ہے تو یوسف جھوٹا ہے، زلیخا سچی ہے، اگر پیچھے سے پھٹ گئی ہے تو یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹی ہے، آئیے بول دیں، کیا شاہد دی، قال ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، اگر اس کے قمیص سامنے سے پھٹ گیا ہے تو یوسف جھوٹا ہے، وہ سچی ہے، ٹھیک ہے، اور وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لیکن اگر قمیص پیچھے سے پھٹ گئی ہے تو وہ جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف
سچا ہے۔ فلما رأى قمیصہ، جب ان لوگوں نے اس کے قمیص کو دیکھا، قد من دبر، اس کو پیچھے سے پھٹا ہوا پایا، قال، تو اس عزیز مصر نے کہا، قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تم عورتوں کی ہیلا اور فریب اور فراڈ ہے، تم لوگوں کی فراڈ بہت بڑی ہے، ہیلا گری تم عورتوں کی جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے، کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کیا کر دیے، مذمت کرنے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یوسف سے کہا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اب ان سے دوری اختیار کرو، اور اپنی بیوی سے کہا، واستغفری لذنبک، اپنے جو گناہ تو نے کیے اس پہ استغفار کر، انکی کنت من الخاطئین، تم تو بہت بڑی خطا میں مبتلا ہو گئی ہو، تم اب استغفار کرو۔ اب جب یہ خبر اس شہر میں پھیلی مصر میں، تو اس مصر کے عورتوں نے زلیخا کو کیا کرنا شروع کر دیا، ٹارچر کرنا شروع کر دیا کہ یار یہ کیسی ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ اس نے اس طرح کے خیالات رکھی، اور یہ تو بہت گمراہ عورت نکلی، یہ کہنا شروع کر دی۔ تو یہ یہاں پہ ذکر ہوا، قال نسوۃ فی مدینہ، اور عورتیں مدینہ اس شہر کے مصر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا، امرأۃ عزیز تراود فتاح عن نفسی، اس نے اپنے غلام جوان کے ساتھ اس طرح کے کارنامے اور اس طرح کے رفتار کرنے کی کوشش کی ہے، قد شغفہا حبا، وہ تو اس کی محبت میں بالکل کیا ہو گئے، غش کھا گئی، عشق میں فنا ہو گئی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں پا رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ یہ عورتیں کہہ رہی ہیں، مصر کی عورتیں ان سے کہہ رہی ہیں۔ تو جب یہ زلیخا نے سنی، فلما سمعت بمکرہن، تو ان لوگوں نے جب یہ خبر سنی تو اس نے کیا کر دی، ایک پارٹی کھولنا شروع کر دی، پارٹی رکھنا شروع کی، کہ ان سب کو بلایا، ساری عورتوں کو بلایا، ساری عورتوں کو بلانے کے بعد کہا کہ تم سب کو بہترین تخت اور تکیے پہ رکھے ہیں، اور تم لوگوں کے سامنے پھل فروٹ بہترین رکھے ہیں، سب کے ہاتھ میں چاقو دے دیے کہ اب فروٹ کاٹے ہیں۔ فلما سمع بمکرہن ارسلت الیہن، اور ان سب کو دعوت دے دی کہ اب آ جائیے، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ان سب کو تکیہ لگا دی تیگ لگانے کے لیے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھل فروٹ کے ساتھ کیا رکھ دی، چاقو رکھ دی۔ وقالت، اب حضرت یوسف کو سے کہا گیا، کس نے، زلیخا نے، قالت اخرج، اب آ جاؤ، علیہن، ان سب کے سامنے آ جاؤ۔ فلما رأیناہ، جیسے ہی ان لوگوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرناہ، سب نے کہا اللہ اکبر، یا مطلب یہ والی آواز ان کی بلند ہوئی، ٹھیک ہے، حیران ہو گئی ساری عورتیں، حیران اور تعجب میں کیا کہنے لگی، اللہ اکبر، اکبرناہ، مطلب تعجب میں جو جملہ کہا جاتا ہے عربی میں، یہ یعنی حیران کن جملہ سب کی زبان سے نکل گئی۔ وقطعنا ایدیہن، سب نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ وقلنا حاشا للہ، سب نے کہا سبحان اللہ، بارک اللہ، ما ھذا بشر، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ انسان کا بچہ نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ کا بچہ ہے، اور اس طرح کے حسین ہم نے خوبصورت کبھی نہیں دیکھے۔ جب سب نے ہاتھ کاٹ دیے، تعجب میں سبحان اللہ، اللہ اکبر کی آوازیں ان کی بلند ہو گئی، تب کہا، قال، تب حضرت زلیخا کو موقع ملا، قالت فذلکن الذی لمتننی فی، یہ وہی بچہ ہے، وہی جوان ہے جس کے لیے تم لوگ مجھے ملامت کر رہی تھی، ہاں، اور جس کو میں نے اپنی خواہش پیش کی تھی، اس نے میری خواہش کو رد کیا تھا، ٹھیک ہے، یہاں کیا خود وہ گواہ دے رہی ہے، یعنی وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اپنے نفس کو پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف نے کیا کیا، فَاسْتَعْصَمَ، اس نے عصمت دکھایا، اس نے اپنے معصومیت کو ثابت کیا، اس نے مجھے رد کیا، مجھے مانا نہیں۔ اس کے بعد کیا کہتی ہے، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، کہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے نہیں مانا میری امر کو، میری آرڈر کو، لَيُسْجَنَنَّ، تو میں اس کو جیل میں ڈال دوں گی، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کیونکہ اس نے مجھے بہت، یعنی اس کو میں کیا ہے، ذلیل کر دوں گی، چھوٹے بنا دوں گی، اس کو میں ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ جیسے ہی یہ اس نے کہا ان سب سے، تو حضرت یوسف نے جواب میں کیا کہا، یعنی حضرت یوسف کو جیل میں لے جانے لگے، تو حضرت یوسف نے خدا سے دعا کی، قال ربی، خدایا، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، خدایا پروردگار، میرے لیے تو جیل بہتر ہے، جو معصیت اور گناہ کے لیے یہ دعوت دے رہی، اس کام سے تو میرے لیے جیل جانا سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ
اسبو الیہن اکن من الجاہلین، خدایا اگر تو مجھے اس کے ہیلے اور سے اس فراڈ سے مجھے نہیں بچاتے تو آج میں اپنے نفس پہ قابو نہ پا کے اگر میں نے بھی جاہلوں والا کام کر لیتا تو آج میں اس مقام پہ نہ ہوتا۔ فاستجاب لہ ربہ، خدا نے حضرت یوسف کی دعا قبول کی، فصرف عنہ کیدہن، اس سے اس کی قید اور اس کی فریب سے اس کو نجات دے، انہ هو السمیع علیم، بے شک خدا سب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ پورا قضیہ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کے درمیان ہے۔ تو جب یہ ہوا، یہ قضیہ یہاں تک پہنچنے کے بعد جب زندان چلے گئے، اور اس کے بعد زندان کے بعد حضرت یوسف کے ساتھ بہت سارے لوگ زندان میں تھے، تو 2 جوانوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ جب خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی، بتانے کے بعد وہ ایک تو جلدی قتل کر دیا گیا، ایک کو عزیز مصر کا غلام بنایا گیا۔ اب ایک دفعہ عزیز مصر ایک خواب دیکھتا ہے، وہ قضیہ پورا آپ نے سنا ہوا ہے نا، کہ کچھ جانور ہیں، 2 ایسے گائے ہیں کہ جو ایک گائے بالکل سوکھی سکڑی ہوئی ہے، ایک گائے بالکل بہت ہی ہیلتھی ہے، لیکن ہیلتھی گائے کو سکڑے ہوئے گائے کھا جاتی ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر پوچھنے کے لیے سارے ساحروں کو، جادوگروں کو بلایا گیا، لیکن آخرکار میں اس غلام نے کہا میرے پاس بھی ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر اچھا بتاتا ہے۔ جب انہیں بتایا وہ کون ہے، کہا وہ ایک زمانے میں عزیز مصر کا غلام ہوا کرتا تھا، وہ ابھی زندان میں ہے۔ حضرت یوسف کو اس طرح نجات دی اور وہاں سے آئے اور عزیز مصر کا مشاور بنا، ایڈوائزر بنا، اور اس کے بعد تو پورے مصر ان کے ہاتھ میں آنا شروع کر دیا خواب کی تعبیر جب بتانے کے بعد۔ ایک دفعہ قحطی کا سال ہے نا، پورا مصر میں قحط آ چکا ہے، تو سب فقیر ہیں، تو زلیخا بھی فقیر ہو گئی ہے نا۔ اس دوران اس کی شوہر مر چکا ہے، اور وہ بھی فقیری کی حالت میں بوڑھی ہو چکی ہے، اور اس کو بھی نابینا ہو چکے ہیں، ڈنڈے کے سہارا لیتے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم بھی جاؤ یوسف سے معافی مانگو اور اس سے کچھ لے لو، نہیں تو مر جاؤ گی۔ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ یوسف سے کچھ کہوں، میری وجہ سے یوسف کو یہ سب سہنا پڑا تھا۔ تو لوگوں نے کہا نہیں وہ بخش دے گا، وہ بہت ہی دل سوز ہے، ایسا نہیں کریں گے کہ تو یہ آخر میں مان جاتی ہے اور آ جاتی ہے کچھ مانگنے کے لیے۔ آپ اتنے میں حضرت یوسف کیا ہے ایک دم سے ان کو دیکھتے ہیں، تو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں زلیخا تم وہی زلیخا ہو نا جس نے میرے ساتھ یہ سب سلوک کیا؟ تو حضرت زلیخا کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے آپ ذلیل مت کیجیے، میں نادم ہوں، میں پریشان ہوں مجھے۔ تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ کیا تم ویسے ہی مجھ سے ابھی بھی محبت کرتی ہو جس طرح تم جوانی میں کرتی تھی؟ تو حضرت زلیخا کہتی ہے محبت تو مجھے آپ سے، لیکن اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں تو اس حالت میں ہوں، آپ سے عشق اور محبت کے اب کیا مجھ سے وہ توقع رکھیں آپ؟ تو حضرت یوسف سے نے کہا کہ اگر تم اتنی ہی مجھ سے ابھی بھی پیار کرتی، اتنے بھی تمہارے دل میں میری محبت ہے، تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تم دوبارہ جوان ہو جائے۔ پھر حضرت یوسف کی دعا پہ وہ دوبارہ جوان ہو جاتی ہے، پھر حضرت یوسف کے ساتھ ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب شادی ہو گئی تو اسی دوران، یعنی جب وہ اس حالت میں تھی، ابھی اسی حالت میں ایک جملہ حضرت زلیخا کی بہت مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس خدا کے کارنامے سے میں تعجب کرتا ہوں جس نے غلام کو امیر بنایا، امیر کی جگہ رکھ دی، اور امیر کو لا کے غلام کی جگہ پر رکھ دی۔ مطلب یہ جملہ بہت مشہور ہے حضرت زلیخا کی۔ تو جب یہ ہوئے تو حضرت زلیخا کی شادی ہوئی حضرت یوسف کے ساتھ۔ ایک دفعہ حضرت یوسف نے ایک دفعہ سوال کیا زلیخا اب وہ محبت مجھ سے نہیں کرتی جو پہلے کرتی تھی؟ تب حضرت زلیخا نے کہا یوسف اب تک میں بندے کے پیچھے تھا، اب مجھے حقیقت میں بندے کا خالق مل گیا، اس سے میری محبت بڑھ گئی، ان کی حقیقت مجھے ہوا۔ تو اس طرح سے خدا نے اس عورت کو جو تمام گناہوں سے بچا کے، یعنی اس حد تک نبی اللہ کو معصیت کی طرف لانے والا بھی اگر توبہ کرے، استغفار کرے، بچنا چاہے اور راہ حق پہ آنا چاہے تو دروازہ بند نہیں ہے۔ یعنی یہ پورا قضیہ ہمیں سناتا ہے کہ رحمت الہی اتنا وسیع ہے کہ ایک نبی اللہ کے ساتھ بھی اتنا سخت رویہ رکھنے کے بعد بھی اگر کوئی چاہے کہ پلٹ آئے، استغفار کریں، دعا کریں، تو وہ خدا کے یہاں یہ وہ ہے کہ وہ تمام گناہوں کو بخش دے اور اس کو نبی اللہ کے زوجہ بھی بنائے اور اتنی بامعرفت بنائے کہ خود نبی اللہ اس پہ فخر کرے۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کے قضیہ ہم سب کے لیے باعث عبرت ہوں، ان سے ہم سبق لیں، ہدایت لیں، اور ہم اور آپ کی بھی جو خطائیں گناہیں خدا پروردگار حق چادہ معصومین بخش دے، اور ہم اور آپ کو بھی خدا اپنے ایک حقیقی چاہنے والوں میں قرار دے، اور ہم اور آپ کو بھی مولا پروردگار اپنے دین کے لیے ناصر اور مددگار قرار دے۔ پروردگارہ ہم سب کو محمد و آل محمد کے حقیقی چاہنے والوں میں قرار دے، ہم کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.